تو ہمارے اور آپ کے ذہن میں بات آتی ہوگی، اگر نہیں آتی ہوگی تو آنی چاہیے۔ آخر یہ سردی اور گرمی، یہ دونوں موسم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں موسم کو جو بنایا ہے، یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہے۔ تو سردی کے آنے میں حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، اور گرمی کے آنے میں حکمت مصلحت کیا ہے؟ تو اگر طب کے اعتبار سے آئیے، میڈیکل کے حساب سے آئیے، تو اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ سردی اور گرمی کے بے شمار فائدے ہیں۔ وہ میڈیکل والے اور سائنس والے جو ہے اس کو زیادہ وضاحت کریں گے اور بیان کریں گے۔ یہاں پر تو ہم اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علت وجہ بیان کی سردی اور گرمی کی، سردی اور گرمی کی دونوں کی علت اور وجہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سردی کیوں پڑتی ہے اور گرمی کیوں پڑتی ہے۔ دونوں کی وجہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جہنم نے اللہ سے شکایت کی، جہنم نے اللہ سے شکایت کی کہ اللہ میرا بعض حصے کو جلا کر کے کھا چکا ہے۔ یعنی جہنم خود اپنے آپ سے وہ پریشان ہے، جہنم خود جو ہے اس کی تپش سے اور اس کی گرمی سے جہنم خود پریشان ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی کہ جو میرا کام ہے، یعنی جس کے لیے آپ نے ہمیں بنایا ہے، آپ اس کو اس میں داخل کر دیجئے۔ مفہوم یہ نکلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں 2 مرتبہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانس لینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ اب بات پہلے ذہن میں رکھے کہ ایک جہنم کا نام جہنم ہے، جو گرمی والا عذاب اس کے اندر، گرم عذاب اس کے اندر ہے۔ آگ کا عذاب ہے، اس کے اندر آگ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف دیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، سزا دی جائے گی آگ کے ذریعے سے۔ اس میں کھانا وہ آگ کا، گرم پانی ملے گا، جو کپڑا پہنا جائے گا وہ بھی آگ کا بنا ہوا کپڑا ہوگا۔ اس طرح جو ہے ہر چیز جو ہے آگ کی بنی ہوئی ہوگی اس جہنم کے اندر، بلکہ اس کا نام ہی جہنم ہے۔ یعنی جہاں پر آگ کے ذریعے سے تکلیف پہنچائی جائے گی، تکلیف ہوگی، عذاب دیا جائے گا، اس مقام کا نام، اس جگہ کا نام جہنم ہے۔ ایک جہنم وہ ہے جس کے اندر صرف آگ ہی آگ ہوگا، آگ کی بنی ہوئی چیز ہوگی، آگ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دیں گے، اور اس جگہ کا نام، اس مقام کا نام جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور قرآن میں کئی ایک جگہ جہنم کا تذکرہ ہے، اور حدیث میں تو بے شمار جگہوں پر جہنم کا تذکرہ ہے۔ جہنم کا لفظ ہی استعمال کیا گیا ہے، لفظ ہی بولا گیا ہے۔ ایک لفظ ہے زمہریر، جو تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا۔ زمہریر پورے قرآن میں ایک جگہ سورہ دہر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29ویں پارے میں سورہ دہر کے اندر ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کا تذکرہ فرمایا، زمہریر، وَلَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا۔ تو زمہریر کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ نافرمانوں کو اور مجرموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن عذاب دینے کے لیے 2 مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ایک کا نام جہنم ہے اور دوسرے مقام کا نام زمہریر ہے۔ تو زمہریر کے اندر ٹھنڈک کا عذاب ہے، سردی کا عذاب ہے، کڑاکے کی سردی اس کے اندر ہے، برف والا عذاب ہے، ٹھنڈک والا عذاب ہے، سرد عذاب ہے۔ اس جگہ کا نام زمہریر ہے، اور آگ والا جو مقام ہے، جو جگہ ہے، اس کا نام جہنم ہے۔ تو لہذا دونوں جہنم کو، یعنی دونوں تکلیف دینے والی جگہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی ہے۔ جب جہنم سانس لیتی ہے تب اس کی وجہ سے گرمی پڑتی ہے، اور جب سرد والا، برف والا عذاب جو ہے، جس کو ہم زمہریر کہہ رہے ہیں،
جب وہ سانس لیتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے سردی کا وجود ہوتا ہے، سردی کا موسم آتا ہے، ٹھنڈی کا موسم آتا ہے، اور اس سردی کی وجہ سے ہم اور آپ دوچار ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اب یہاں پر ذہن میں بات رکھے، سردی بھی اللہ کی مخلوق ہے اور گرمی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ دونوں چیز جو ہے دراصل آخرت کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں دونوں موسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلایا اور دونوں سے دوچار کیا، اور دونوں سے ہم اور آپ سال میں گزرتے ہیں اور گزرنا پڑتا ہے۔ دراصل اللہ کا منشا یہ ہے کہ بندہ جو ہے جہنم یعنی گرمی والا جو مقام، جو مقام ہے، جو جگہ ہے، اس کو بھی یاد رکھے، اور آخرت کی تیاری میں آدمی کسی نہ کسی درجے میں لگا رہے۔ دنیا کی گرمی کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور قابو پا لیتے ہیں، اور اس سے راحت کے لیے جو ہے یعنی گرمی سے راحت پانے کے لیے، سکون پانے کے لیے تھوڑا بہت ہم انتظام کر لیتے ہیں۔ جس کو اللہ نے بہت زیادہ سہولتیں دے رکھی ہیں، تو گھر سے لے کر کے، دفتر سے لے کر کے، آفس سے لے کر کے، گاڑی سے لے کر کے، ہر جگہ جو ہے وہ اے سی کا استعمال کر لیتا ہے اور کرتا ہے، جس کی وجہ سے اسے راحت اور چین اور سکون وہ پا لیتا ہے اور پاتا رہتا ہے، اور اس کو جو ہے کوئی خاص جو ہے گرمی کے موسم سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس سے کم والا سہولت ہے جس کو اللہ نے اتنی استطاعت گنجائش نہیں ہے تو کولر ہے اور اسی طریقے سے پنکھا وغیرہ سے جو ہے وہ کام چلا لیتا ہے۔ بہرحال کسی نہ کسی درجے میں آدمی راحت پا لیتا ہے۔ اگر گرمی بہت زیادہ سخت ہے تو پنکھا وغیرہ سے بھی آدمی کام چلا لیتا ہے۔ ٹھنڈی چیز آدمی کھا پی لیا، برف کا استعمال کر لیا، ٹھنڈے پانی کا استعمال کر لیا، اس طرح جو ہے کسی نہ کسی درجے میں آدمی دنیا کی گرمی کو آدمی جھیل لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کا دن یا رات جو ہے وہ گزر ہی جاتا ہے، رات گزر ہی جاتی ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنم میں جانے کا اگر فیصلہ ہو جائے گا، تو پھر دنیا کی معلومات، دنیا کی کوئی چیز جو ہے آپ کو وہاں ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتی ہے، اور جہنم کی گرمی سے آپ کو نجات نہیں دلا سکتی ہے، الا یہ کہ آپ کے پاس عمل ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص فضل ہو جائے، یا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، یا اور کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دے، معاف فرما دے۔ ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدعمالیوں پر اور گناہوں پر اللہ نے پکڑ فرما لی تو بہت سخت معاملہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اسی طریقے سے دوسری چیز جو ہے، دوسرا مقام جو ہے جس کو ہم نے زمہریر کہا، یہ بھی جس طریقے سے ہم جہنم کو بولتے ہیں ویسے ہی ایک جگہ کا نام ہے زمہریر، اور یہاں سردی کا عذاب ہے، سخت سردی یہاں پڑتی ہے، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ اپنے حدیث پاک میں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا، ذکر فرمایا۔ کئی ایک حدیث ہے، لیکن یہاں پر چند حدیث میں پڑھ کر کے سنا رہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اہل جہنم گرمی سے جب پریشان ہو جائیں گے، یعنی جہنم والے گرمی کے اندر ہوگا، تو وہ اللہ سے فریاد کرے گا، اللہ سے طلب کرے گا، اللہ سے درخواست کرے گا کہ اللہ مجھے یہاں سے نکال کر کے، یعنی گرمی والے جہنم سے نکال کر کے زمہریر ٹھنڈی والی جہنم کے اندر ہمیں داخل کر دیجئے، وہاں پہنچا دیجئے۔ جب وہ اللہ سے فریاد کرے گا، اللہ سے طلب کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم یعنی گرمی والے عذاب سے نکال کر کے سردی والے عذاب کے اندر جب اس کو داخل کر دیا جائے گا، تو اس کی وجہ سے، یعنی سردی کی وجہ سے اور ٹھنڈی کی وجہ سے اس کی ہڈی جو ہے ٹوٹ جائے گی، ٹوٹنے لگے گی، اور اس کی ہڈیوں کو تو پھاڑ دے گی، جس کی تکلیف سے گھبرا کر کے پھر وہ آگ کو طلب کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں جہنم کی گرمی سے وہ جب پریشان ہو جائے گا، تو وہاں سے اللہ سے درخواست کرے گا کہ اللہ یہاں سے نکال کر کے سردی والے عذاب کے اندر یعنی زمہریر کے اندر ہمیں پہنچا دیجئے۔ لیکن جب وہاں آدمی پہنچے گا تو وہاں اتنی سخت سردی ہوگی اور اتنی ٹھنڈک ہوگی، جس کی وجہ سے اس کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹنے پھوٹنے لگے گی، بالآخر جو ہے وہ وہاں ایک دن بھی
وہ نہیں رہ پائے گا، پھر وہاں سے نکل کر کے پھر دوبارہ وہ جہنم ہی کے اندر یعنی آگ والے جہنم کے اندر وہ پہنچ جائے گا۔ دوسری روایت بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جہنم میں ٹھنڈک بھی ہے جس کا نام زمہریر ہے، یعنی جس طریقے سے جہنم کے اندر گرمی ہے ویسے ہی جو ہے جہنم کے اندر ٹھنڈک بھی ہے، یعنی ٹھنڈک والا عذاب بھی ہے جس کا نام زمہریر ہے۔ اس میں داخل ہونے سے دوزخیوں کے گوشت گر پڑیں گے، یعنی ٹھنڈک کی وجہ سے جس طریقے سے گرمی کی وجہ سے اور آگ کی وجہ سے بدن آدمی کا جل جاتا ہے اور چمڑے کو اور ہڈی کو جسم کے ایک ایک حصے کو جلا کر کے جو جہنم کی آگ جو ہے وہ راکھ کر دے گی، ویسے ہی جو ہے جب زمہریر کے اندر ٹھنڈک والے عذاب کے اندر سردی والے عذاب کے اندر جب جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، گنہگاروں کو ڈالا جائے گا، تو اس کی وجہ سے بھی جس طریقے سے جلنے کی وجہ سے آدمی کا گوشت پوشت ہڈی وغیرہ جل کر کے بالکل راکھ ہو جائے گا، کوئلہ ہو جائے گا، ویسے ہی اس کے بدن کو یعنی زمہریر کے اندر جب اسے ڈالا جائے گا تو اس کی سردی کی وجہ سے اور اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے گوشت گر پڑیں گے، یہاں تک کہ دوبارہ وہ جہنم کی گرمی کو فریاد کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر دعا کریں گے کہ یا اللہ یہ گرمی والا عذاب جو ہے یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے ٹھنڈک والے عذاب سے۔ مطلب یہ ہوا اب دونوں حدیثوں کا اور کئی ایک روایتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ جہنم جو گرمی والا عذاب ہے زمہریر کے بنسبت جو ہے جہنم کی عذاب، جہنم کی تکلیف جو ہے، جہنم کی گرمی جو ہے وہ آسان ہے، اور زمہریر جس کے اندر ٹھنڈک کا سردی والا عذاب ہے وہ زیادہ سخت ہے۔ تو بہرحال دونوں دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ زمہریر سے بھی اور جہنم سے بھی دونوں عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اور دعا جو عام طور پر جو ہم لوگ مغرب بعد اور اس فجر کی نماز کے بعد جو ہے 7 مرتبہ جو دعا پڑھنے کی اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، تو وہاں پر آگ والا جہنم کا تذکرہ ہے، تو لہٰذا اس دعا کو بھی آدمی پڑھے۔ اور دوسری دعا جو ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے ہم نے جو دعا بتائی تھی، لا الہ الا اللہ ما اشد برد ھذا اليوم اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، اللہم اجرنی من زمہریر جہنم۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی اگر عذاب دینا چاہے، جہنم کی آگ ہو یا زمہریر کی ٹھنڈک ہو، دونوں عذاب یقیناً بندے کے لیے جو ہے بس کی بات نہیں ہے، برداشت آدمی کر لے۔ بہرحال کبھی پریشان ہو کر کے کبھی آدمی یہاں جائے گا کبھی وہاں جائے گا، لیکن چین کسی جہنم میں آنے والا نہیں ہے، نہ اس میں نہ اس میں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہنم سے اللہ حفاظت فرمائے، زمہریر سے بھی اور جہنم سے بھی، اور اس کے لیے آدمی تیاری بھی کرے۔ تیاری یہ ہے کہ آخرت والا اعمال کرے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، جو گناہ ہو چکے ہیں سچی پکی اس پر توبہ کرے، توبہ استغفار کرے، اور آخرت کی آدمی تیاری میں لگ جائے۔ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر ایک دن کا بھی اگر وہاں کا فیصلہ ہو گیا یعنی جہنم کی سزا ہو گئی یا زمہریر کی سزا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔